نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم سامعین کی وفات، آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جس عنوان کے اوپر بات کرنی ہے وہ عنوان صرف ایک گفتگو ہی نہیں بلکہ ایک مکمل عقیدہ ہے جس کے اوپر ایمان لانا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر مکمل یقین رکھنا، یہ ہم سب کے اوپر یہ ضروری اور فرض ہے. تو آج کا عنوان تحفظ ختم نبوت. سب سے پہلے تمہید کے طور پر ایک گزارش آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات کا یہ اصول اور قانون ہے، یہ پوری مخلوقات جتنی بھی دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، مخلوقات کی پہلے ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہونے کے بعد اس کی نشو و نما، بڑھوتری اور پھلنا اور پھولنا، پھر بالآخر اس چیز کے اوپر زوال آ جاتا ہے، اس چیز کا اختتام آ جاتا ہے. یعنی مخلوقات کا یہ خاصہ ہے ابتدا اور انتہا کا ہونا. جو چیز ابتدا اور انتہا سے پاک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ نہ ہم اللہ کی ابتدا کو جانتے ہیں نہ ہی انتہا ہمارے علم میں ہے. باقی دنیا کی کوئی مخلوق ہو،
کوئی بھی کسی کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، ہم اس وقت جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہماری ایک ابتدائی طریقے پیدائش، ہم ایک وقت ہم دنیا کے اندر آئے تھے۔ اب وقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچپنے کی حالت میں ہے، کوئی بلوغت میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے کے اندر، بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کی انتہا ہو جائے گی، ہم سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ یہ پوری کائنات کا یہی اصول ہے۔ دنیا کے اندر جس بھی جاندار کو آپ دیکھ رہے ہیں، ابتدا اس کی ہوگی، ابتدا ہونے کے بعد پھر اس کی انتہا ضرور ہوگی۔ ایسا آپ کو کہیں پر یہ چیز نظر نہیں آئے گی صرف ابتدا ہی ابتدا ہو، انتہا نہ ہو۔ ابتدا اور انتہا سے پاک اگر ذات دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا۔ ہر امت کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، لیکن جس طرح ہر چیز کی ابتدا اور انتہا موجود ہے، اسی طرح نبوت کی بھی اللہ رب العالمین نے ابتدا کی، پھر اس کی انتہا کی۔ نبوت کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انتہا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر نبوت ختم ہوتی ہے۔ تو ختم نبوت جس عنوان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، آج کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانے، وہ شخص، اس کے ماننے والے، اس کے ہم نوا، اس کی تشہیر کرنے والے سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد اور کافر ہیں۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ یہ ختم نبوت ایک مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کے اوپر رسول اللہ کی آمد سے لے کر اور قیامت تک کے مسلمانوں کا اجماع اور تواتر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نبی ذلی بروزی یا اپنی طرف سے کوئی اصطلاح بنا لی جائے، نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی، صحابہ اور تابعین کی سب سے زیادہ اگر شہادتیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ اگر جانی نقصان ہوا ہے تو وہ اسی عقیدے کے اوپر ہوا ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا، 1200 اصحاب کی وہاں پر شہادت ہوئی۔ 1200 بدر کے میدان کے اندر 17 صحابی شہید ہوئے، احد کے اندر 70 کے قریب صحابی شہید ہوئے۔ اگر رسول اللہ کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو تقریباً 300-400 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہے، لیکن یہ اس قدر قرآن کے باہر وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اسی وجہ سے پھر اس قرآن کو کتابی شکل دی گئی اسی واقعے کے بعد۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنے موضوع اور عنوان کی طرف کہ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، جس عقیدے کے اوپر 1200 اصحاب رسول انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے کہ مسلمہ کذاب دعویٰ نبوت کرتا ہے، اس کے اس دعوے کے کچلنے کے لیے اصحاب رسول کا لشکر جاتا ہے۔ بالآخر حضرت وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے پھر مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا تھا۔ تو اب چونکہ ہمارا منبر، ہمارا مزاج، ہم سب سے پہلے قرآن کو لے کر آتے ہیں، قرآن کے بعد پھر حدیث۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا
वो हुक्के वालियां और मनगढ़ंत किस्से सुनाने के लिए। सबसे पहले हम कुरान पाक की आयत से 100 आयत, कुरान करीम की 100 आयत से ये अकीदा खत्म नबूवत साबित होता है। 100 आयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये बयान किया है। लेकिन उन 100 आयत का इस मुख्तर के वक्त में इहाता करना बहुत मुश्किल है। हम बतौर नमूना 3 आयतें सिर्फ मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली आयत, अल्लाह पाक सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये आयत आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी, लेकिन इस आयत से अल्लाह के नबी का आखिरी नबी होना कैसे पता चलता है? ये आयत तो तबलीगी हजरात पढ़ते हैं तो ये खत्म नबूवत के ऊपर कैसे फिट आती है? खत्म नबूवत के ऊपर इस्तिदलाल यूं है, इस आयत से रसूलुल्लाह का आखिरी नबी होना मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा। हालांकि अगर इस उम्मत के आमाल को देखा जाए तो ये उम्मत आमाल के एतबार से बहुत ज्यादा कमजोर है। पहली उम्मतें जिनकी उम्रें 7 साल, 100, 300, 400 और 8 हजार साल जिनकी उम्रें थी, जाहिर बात है जब उम्रें ज्यादा है तो नेक अमाल भी ज्यादा होंगे। इस उम्मत की उम्रें औसतन 60-70 साल के करीब है। तो जब हमारी उम्मत की उम्रें उनकी उम्मत की उम्रों से कम है तो हमारी नमाजें भी कम, हमारे सदकात, रोजा, हमारे हज और तमाम हमारे किस्म के नेक अमाल वो उनसे कम हुए। अगर नेक अमाल की वजह से उम्मत को बेहतरीन उम्मत का खिताब मिलता तो पहले उम्मतों को मिलना चाहिए था, इस उम्मत को नहीं मिलना था। और अगर गुनाह की बात की जाए, सियाकारियों और बदअमालियों की बात की जाए तो कौन सा वो गुनाह, कौन सी वो बदअमाली और कौन सी वो मुसीबत इस उम्मत के अंदर नहीं है जो पहली उम्मतों के अंदर? पहली उम्मतों के अंदर एक गुनाह होता था तो अल्लाह पूरी की पूरी कौम को तबाह कर देते। कौम शुआइब, उसके अंदर सिर्फ एक गुनाह था कि वो नाप तोड़ के अंदर कमी किया करते थे। जब किसी को चीज देनी तो कम करके देनी, जब खुद लेनी तो फिर बराबर बदल करके लेते थे। ये एक गुनाह था। अल्लाह ने उस एक गुनाह की वजह से पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, एक एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने उनको सफाहती से मिटा दिया। लेकिन इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो पहली उम्मतों के अंदर मौजूद ना हो? ज़ना, चोरी, डाका, डकैती, फराड, झूठ, नाम तोड़ के अंदर कमी करना, ये इस उम्मत के अंदर पाया जाता है। लेकिन अमल के एतबार से हम सबसे पीछे, गुनाहों के एतबार से हम सबसे आगे, तो फिर भी अल्लाह कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत। क्यों? क्योंकि ये बेहतरीन उम्मत ये अल्लाह आमाल की वजह से या गुनाहों की वजह से नहीं कह रहे। इस उम्मत को जो बेहतरीन उम्मत का खिताब मिला है वो इस वजह से मिला है तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो काम नबियों वाला था, जो काम पहले नबी करते थे, आप वो नबी तो खत्म हो चुके, नबियों नबूवत का सिलसिला तो आपके ऊपर खत्म हो चुका, वो नबियों वाली सारी जिम्मेदारी इस उम्मत के ऊपर आ गई। इस वजह से अल्लाह कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम लोगों के नफे के लिए निकाली गई हो, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। ये वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा, क्योंकि इस उम्मत के ऊपर वो जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी अंबिया के ऊपर थी। तो अगर रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी ने आना होता तो ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होती, उम्मत के ऊपर ना होती। तो ये आयत वाज़ेह इशारा कर देती है, वाज़ेह ये सबूत और दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की तमाम जिम्मेदारियां, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, जो अंबिया की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अब वो नबूवत का सिलसिला खत्म होकर वो सारी जिम्मेदारी इस उम्मत के ऊपर आ गई। तो इस वजह से अल्लाह कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम अंबिया वाला काम करती हो। आइए दूसरी आयत।
اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دو خطاب کیے. ایک خطاب اللہ کا عمومی ہے پوری امت کو، حضرت آدم سے لے کر اور کائنات کے آخری انسان تک پوری کی پوری انسانیت وہاں پر موجود ہے. میں اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے. اللہ کے منکر اور انکاری وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں وجود دینے والا، تمہیں نعمتیں دینے والا، وہ کیا میں ہی نہیں ہوں؟ تو اس دنیا کے اندر آ کر شرک کرنے والے مشرک تمام انسانیت نے، چاہے وہ دنیا کے اندر آ کر اس کو بھول گیا ہو یا یاد رکھا، سب نے وہاں پر کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک رازق، ہمارا مشکل کشا حاجت روا تو ہی ہے. یہ خطاب تو اللہ کا عمومی تھا. پھر ایک خطاب اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کو بٹھا کر خصوصی خطاب کیا. اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ سمجھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب تمام انبیاء کو جمع کیا جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا، جن کو اللہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز کرنا تھا، جن کو اللہ نے رسالت دینی تھی، جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کے بھیجنا تھا، اللہ نے ان تمام انبیاء کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، تمہیں میں حکمت بھی دوں گا اور نبوت، رسالت، صحائف بھی دوں گا، لیکن تمہیں ایک میرے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا. وہ وعدہ کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے. آپ جائیے دنیا کے تمام مفسرین کو لے لیجئے، محدثین، فقہاء، ائمہ تاریخ، تمام تاریخ دانوں کو، مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو لے لیجئے اور تلاش کیجئے اس ثم جاءکم رسول سے کون سا رسول مراد ہے. اس رسول سے وہی رسول مراد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو محمد الرسول اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی روح، اے انبیاء کی جماعت، میں دنیا کے اندر تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن ایک وعدہ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، وہ تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی وہ تصدیق کرے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی رسالت کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر اس کی مدد کرنی ہے. تو کیا تم یہ سارے میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کہتے ہیں اقررنا، اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تو ہمیں نبی بنائے گا، رسول بنائے گا، کتاب دے گا، حکمت عطا کرے گا اور ہماری زندگی کے اندر رسول آ جائے تو ہماری نبوت ختم، رسالت ختم، کتاب ختم، حکمت ختم، ہمارا وہ تمام درجہ اور رتبہ ختم ہوگا، ہمارا تمام تر ایمان اور مدد وہ اسی رسول کے تحت ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ پھر پورا کب ہوا؟ اللہ نے تو وعدہ لے لیا کہ میں تمہارے بعد ایک رسول آئے گا تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی. یہ کب ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر جاتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے اندر یہ سارا وعدہ پورا ہوا کہ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے ہیں. اب امامت کے لیے حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعقوب، حضرت یوسف، زکریا، تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن امامت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وعدہ کر کے آئے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اللہ جب وہ رسول آئے گا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے. اب وہ وقت پورا ہونے والا ہے،
اب وہ وقت آ چکا ہے جب ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑ کر آپ کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں آ سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا. تو اس وقت انبیاء کرام نے تمام نے رسول اللہ کی اقتدا کے اندر نماز ادا کر کے یہ بتا دیا ہمارا امام نبیوں کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آخری نبی اللہ کے نبی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تمام انبیاء کو جمع کر کے کہتے ہیں تمہارے بعد رسول آئے گا اور لَتُؤْمِنُنَّ تم سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. اس کے جب وہ آ گئے تو تمہاری رسالت، تمہاری نبوت، تمہاری کتاب وہ ختم ہوگی، بلکہ نبوت کا سکہ اگر چلے گا تو اسی نبی محمد رسول اللہ کا چلے گا. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ انجیل کی دعوت بھی دیں گے. یہاں پر ایک اور بات میں آتی، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق نعوذ باللہ عمل کریں گے. وقت کا نبی اور فقہ حنفی کے مطابق یعنی کہ رسول اللہ کے حدیثوں کے خلاف عمل کرے گا. کتنی بڑی حکے کے اوپر بیٹھ کر یہ بنائیں گے کہانی. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث تو پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دنیا کے اندر آئیں گے تمہیں وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلائیں گے. یعنی وہ بھی اگر عمل کریں گے تو کتاب اللہ قرآن کے مطابق اور احادیث کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں. یہ ساری بات. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے. انجیل منسوخ ہو چکی، ان کی نبوت ختم ہو چکی. وہ آئیں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی، قرآن کی احادیث کی ہی تعلیم دیں گے. سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق موجود ہیں، تورات کے کچھ ورقے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سامنے ان کو پڑھتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے ان اوراق کی عبادتوں کو سنا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا، آپ کو غصہ اور جلال آنا شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کونی ماری کہ انظر الی وجہ رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھو، تم نے اللہ کے رسول کو غصہ اور جلال دلا دیا. تو حضرت عمر نے جب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا فوراً کہا رضیت باللہ رب و بمحمد رسول و بالاسلام نبیا، کہ اے اللہ کے نبی میرا یہ تورات پڑھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، میں آپ کے نبی ہونے کے اوپر، اسلام کے دین ہونے کے اوپر اور اللہ کے رب ہونے کے اوپر میں راضی ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر ایک بات کہی تھی. سنن دارمی کے اندر اس کے الفاظ موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر آج کے زمانے میں میری نبوت کے دور میں حضرت موسیٰ بھی آ گئے فاتبعتموہ، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو، وترکتمونی، اور مجھ کو چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سارے کے سارے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. اور وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میری نبوت کو وہ پا لیتے، میرے زمانے کو وہ پا لیتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. اور ایک روایت میں ہے مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ حضرت موسیٰ کی نجات بھی میری اتباع کے اندر ہی ہوئی. تو جب رسول اللہ کی اتباع کے اندر نجات ہے، یہ تو بات ہے اس نبی کی جو سچا نبی تھا. یہ بات، یہ نقطے کے اوپر توجہ کیجیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ جائیں تو تم اس موسیٰ کی اتباع کرو، مجھ کو چھوڑ دو، تو تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی تبھی ہوگی جب وہ میری اتباع کریں گے.
اگر سچا نبی بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں آ جائے تو تب بھی اس کی اتباع نہیں ہو سکتی. تو آج مرزائیہ اور قادیانی تمہارا جھوٹا نبی تو کسی کھاتے نہیں ہے. تمہارا اپنا خود کا بنایا ہوا خود ساختہ نبی وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. کہ اگر سچا نبی رسول اللہ کی نبوت کے دائرے میں آ جائے، رسول اللہ کے زمانے میں آ جائے، اس کی اتباع میں رسول اللہ کی اتباع، اس کی نجات میں رسول اللہ کی اتباع میں ہے، تو تمہارا بنایا وہ خود ساختہ نبی تو کسی کھاتے میں آتے نہیں. تو اس لیے ہمیں اب چڑھتے سورج کی طرح یقین اور یہ اطمینان ہے کہ ہمارے محمد رسول اللہ ہمارے نبی وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. آئیے تیسری آیت. اللہ سورہ احزاب یہ بالکل واضح آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں. اب دیکھیے کہ رسول اللہ کی اولاد تو بس موجود ہے. حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے، حضرت قاسم کا نام آتا ہے آپ کی اولاد میں، طیب و طاہر، یعنی کہ 3 بیٹوں کا آپ کا تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر 3 بیٹے آپ کے لکھے ہوئے کہ آپ کے 3 بیٹے. لیکن قرآن کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے. کیونکہ کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کو طفل کہا جاتا ہے، یا ابن کہا جاتا ہے. لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو رجال کہا جاتا ہے. رجل واحد اور رجال جمع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد وہ بچپن کی حالت میں کیوں دنیا سے چلی گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی تحفظ ختم نبوت کے اختتام کے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی کی اولاد کی قربانی دینی پڑی. صحیح بخاری حدیث نمبر 6194، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، اگر یہ چیز ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، کسی نے نبی آنا ہوتا، تو عاش ابنہ، تو آپ کی اولاد آپ کے بیٹے وہ زندہ رہتے. لیکن وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اس نبوت کی تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب آپ کی نرینہ اولاد دنیا سے گئی ہے، حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے، آپ آنسو بہا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبوت کی اختتام کا تحفظ کرنا تھا. جس نبی نے اپنی ختم نبوت کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، کہ اولاد بچپن سے ہی دنیا سے چلی گئی، بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی. آج کچھ لوگوں نے، کچھ گروہوں نے اور کچھ ناصوروں نے ایک من گڑھ کو بنایا ہوا، اپنی طرف سے بنایا ہوا نبی کو نبوت کے سلسلے کے اوپر کھڑا کر. تو خیر اللہ کے نبی کی اولاد وہ دنیا سے بچپن کی حالت میں گئی ہے، تو وجہ ختم نبوت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا. اگلی آیت کا حصہ وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں. آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا. خیر وقت مختصر ہے، اب آتے ہیں احادیث کی طرف کہ 210 احادیث، پورے ذخیرے احادیث میں سے 210 جہاں سے رسول اللہ کا آخری نبی ہونا معلوم ہوتا ہے، جہاں پر اشارتاً یا واضحتاً واضح الفاظ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد دنیا کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. نمونے کے طور پر میں 1-2 روایات آپ کے سامنے عرض کروں گا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4252،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی کو نا کذاب نہ کہا کریں، دجال نہ کہا کریں. اور احادیث تو پڑھو، احادیث میں اللہ کے نبی خود لفظ کذاب کہتے ہیں سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے نبی کذاب پیدا ہوں گے. اور مسلمہ کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں آپ وہ احادیث تلاش کر کے دیکھیں، جہاں پر بھی مسلمہ کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ کو ساتھ کذاب لکھا ضرور نظر آئے گا. خود اللہ کے نبی خط لکھتے ہیں من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف ہے. اللہ کے نبی خود جو نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اللہ کے نبی خود ان کو کذاب کہہ رہے. تو اگر ہم کذاب کہتے ہیں تو ہم نے کون سی حدیث کی مخالفت کی ہے؟ تو کذاب کہنا عین ایمان ہے. ان کو کذاب اور دجال کہنا یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میرے بعد میری امت کے اندر 30 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے. یزعم انہ نبی، وہ سارے کے سارے یہ خیال کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں. یہ ہے اس کے اوپر یہ حدیث کا یہ ٹکڑا اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. یزعم انہ نبی، وہ سارے کے سارے یہ گمان کریں گے، یہ اپنے ذہن کے اندر خیال کریں گے کہ وہ نبی ہے. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اور جن یہ اپنے دوستوں کی طرف یہ وحی کرتے ہیں. اب واقعتاً ان کو کچھ لوگ کچھ فرشتوں کی شکل میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کے پاس آ کر کوئی نہ کوئی لوگ چیز غیبی خبریں بتاتی ہے. اس وجہ سے ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے. مرزا قادیانی یہ خود اپنی کتابوں کے اندر جو اپنی الہامات کے اندر یہ جو چیزیں لکھتا ہے کہ مجھے فلاں فرشتہ نظر آیا، فلاں فرشتہ نظر آیا، تو وہ حقیقتاً اس کو نظر آیا ہوگا. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیطان جن لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے دوستوں کی طرف اپنے شیطانوں کی طرف وہ وحی کرتے ہیں. تو اس کو جن یا شیطان وہ اس کو فرشتوں کی شکل میں نظر آئے ہوں گے. اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یزعم انہ نبی، ان کو خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ایک اور حدیث سے مسلم 523 نمبر حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کے اوپر 6 فضیلتیں دی ہیں، کہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر کسی بھی نبی کو نہیں دی. وہ فضیلتیں، پہلی فضیلت اعطیت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے. جامع کلمات کے لفظ تھوڑے سے معنی اس کے بہت زیادہ ہے. وہ اس کی مثال ہمارے سامنے قرآن پاک کی، قرآن پاک موجود ہے کہ قرآن پاک اس وقت سے لے کر آج تک اس کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک وہ لکھی جائیں گی. لیکن کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی تاریخ دان یہ دعویٰ نہیں کر کیا اور نہ ہی یہ دعویٰ کر سکے گا کہ اس نے قرآن پاک کی مکمل تفسیر لکھ دی. نہ آج تک، نہ آئندہ اور نہ ہی کبھی ایسا ہو. بلکہ جو بھی مفسر تفسیر لکھتا ہے وہ آخر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیز یہ میں نے جو تفسیر کی ہے یہ احادیث اور قرآن سے کی ہے اور یہ ساری میری محنت ہے، میں نے اپنی طرف سے کی ہے. واللہ اعلم بالصواب. حقیقت حال قرآن کے علوم کو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. تو دوسری فضیلت نصرت بالرعب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی ہے. کہ اگر لاکھوں میلوں کے اوپر دشمن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلے کہ مسلمان اور محمد الرسول اللہ اپنا لشکر لے کر نکل پڑے ہیں، تو ابھی فاصلہ ہوتا ہے، ابھی وہ دشمن کے پاس پہنچے نہیں ہوتے، ان کے اوپر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. تیسری فضیلت احلت لی الغنائم، کہ غنیمتوں کا مال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا. پہلے انبیاء کے لیے جہاد ہوتا،
जिहाद होने के बाद कुफार के जो माल होते, अमवाल होते, उनको वहीं पर फेंकना होता था, उनको इकट्ठा नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी के लिए गनीमतों का माल अल्लाह ने हलाल कर दिया। चौथी फजीलत, जुइलतु लियल अर्द तहूरन व मस्जिदा, कि मेरे लिए अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया और मस्जिद बना दिया। मस्जिद यानी कि जहाँ पर भी इबादत का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, वहीं पर नमाज अदा की जाती है। पहले अंबिया के साथ ये नहीं था। उन्होंने इबादत करनी है तो अपनी इबादत गाह के अंदर उनको आना पड़ता था, जितना मर्जी दूर होता या फासला होता। और पांचवी फजीलत, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पहले तमाम अंबिया किसी खास इलाके की तरफ, किसी खास वो वक़्त के लिए होते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे पूरी मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा। इंसानों के लिए नबी, जिन्नात के लिए नबी, पहाड़ों के लिए नबी, शजर के लिए नबी और जानवरों के लिए नबी। हत्ता के जानवर ऊंट भी अल्लाह के नबी के पास आकर आपका कलमा पढ़कर अपने मालिक की शिकायतें करते हैं। अहदीस के अंदर ये दलीलें मौजूद है। छठी फजीलत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे ऐसी 6 फजीलतें दी गई जो कि किसी नबी को नहीं देगी। उनमें से छठी फजीलत, वख़ुतिमा बियन नबिय्यून, मुझ पर अंबिया के सिलसिले को खत्म कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबुव्वत का सिलसिले का खत्म होना ये कैसे फजीलत बनी, यानी कि एक चीज का इख्तिताम होना ये फजीलत कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि नबुव्वत का सिलसिला खत्म होगा। नबुव्वत का हम इसकी मिसाल, ये हमारा भी प्रोग्राम होगा, कॉन्फ्रेंस होगी, जलसा होगा, जो हमारा सबसे बेस्ट खतीब होगा, जो जिसके लिए मजमा आया होगा, जिसके लिए मजमा जुड़ा होगा, जो गुफ्तगू सबसे अच्छी करता है, जिसकी दलील सबसे अच्छी होती है, उसको हम आखिर पे लाते हैं। अगर उसको पहले लगा दिया तो मजमा नहीं रहेगा। हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर सैयद सत्तार शाह साहब नकवी आखिरी खतीब होंगे, अगर उनको पहले लगा दिया मजमा पे, तो जो खास बंदा होता है उसको आखिर के ऊपर लेकर आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ये है, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात, आपकी दलील, आपकी रिसालत, आपकी नबुव्वत, आपका कलाम और आपकी जो जामियत नबुव्वत है वो तमाम अंबिया को हावी थी। इस वजह से अल्लाह ने आपको आपके आखिर के ऊपर भेजा। जो खतीब सबसे बेस्ट होता है, जिसके लिए महफिल जमा की जाती है, उसको आखिर पे भेजा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिर में भेजकर नबुव्वत का इख्तिताम किया। खैर, जो अकीदा कुरान करीम की 100 आयात से साबित है और जो अकीदा अहादीस की 210 अल्लाह के नबी के फरामीन से साबित है, जो अकीदा कदी और सबूत से साबित है, जो अकीदा तवातुर के साथ उम्मत के अंदर चला आ रहा था, जिस अकीदे के लिए पूरी उम्मत मुसलमान ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी गई, जिसके लिए सबसे ज्यादा असहाबे रसूल की शहादत हुई, आज एक फिरका और गिरोह, एक इंतहाई कभी और बद किरदार शख्स को उस नबुव्वत के दर्जे के ऊपर रखने की कोशिश कर, उसको नबी बनाने की कोशिशों में है कि उम्मत उसको नबी मान ले। लेकिन उनको जान लेना चाहिए कि ये उम्मत लावारिस नहीं है। अल्लाह के नबी हमें बता कर गए हैं कि मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, जो नबुव्वत का दावा करेंगे वो झूठे होंगे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आखिरी बात करके बात को खत्म करते हैं। अगर इनसे बात करनी पड़ जाए, इन मिर्जाइयों से, कादियानियों से बात करनी पड़ जाए, सारी बातों को छोड़ दें, सिर्फ ये 5 चीजें आप अपने ध्यान में रखें, मुख्तसर चीजें और आम सादा सी चीजें, जो उलमा के लिए भी है, आम अवाम उन्नास के लिए। आप कहिए कि नबुव्वत जारी है या जारी नहीं है, इसके ऊपर उलमा बात करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं, इसके ऊपर उलमा बात करेंगे। तमाम की तमाम चीजें उसके ऊपर उलमा बात करेंगे। लेकिन आपने जिसको नबुव्वत के लिए चुना है, जिसको आप नबी बना रहे हैं, पहले ये तो देख ले वो नबी बनने के काबिल भी है। हमने मस्जिद के अंदर इमाम रखना हो, ऐसे ही क्या किसी को इमाम रख लेते, जो भी मुंह उठाकर लुच्चा भंगा आ रहे उसको इमाम रख लिया जाता है। नहीं, इमामत की हम शराइत रखते हैं, हफ्ते कुरान याद हो, नमाज पढ़ानी आती हो, तरीका आता हो, सुन्नत का आमिल हो,
تو کیا اتنے بڑے منصب کے لیے وہ اس لچے لپھنگے کو ہم نبی مان لیں؟ تو 5 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. 5 چیزیں. پہلی چیز، نبی کا کوئی دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا. جائیے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے مجھے کوئی ایک استاد ان کے دے. نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی کو براہ راست اللہ علم دیتے ہیں. جبکہ مرزا قادیانی کے حکیم نور الدین یہ استاد ہے اور بہت سے استادوں کا ذکر ہے کہ کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے. دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت یہی اختلاف ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کو کہاں پر دفن کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ نبی جہاں پر فوت ہو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. رسول اللہ کی جہیں پر جہاں پر وفات ہوئی ہے اللہ کے نبی کو وہیں پر دفن کیا گیا. جبکہ مرزا قادیانی یہ فوت ہوا ہے کسی اور علاقے لاہور کے اندر، دفنایا گیا ہے اس کو قادیان کے اندر. حالانکہ نبی کی جو خاصیت ہوتی ہے جہیں پر فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے. اس کی وفات کہاں پر، دفن کہاں پر. تیسری چیز، نبی لکھنے والا نہیں ہوتا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی بھی نبی کی کوئی ایک حرف کی تحریر، کوئی ایک لفظ کی تحریر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہو. جائیے اگر ہے تو مجھے بھی دکھائیے. جبکہ مرزا قادیانی کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جو کہ انہوں نے روحانی خزائن کے اندر ان تمام کتابوں کو جمع کیا ہوا جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. اس کے بعد چوتھی چیز، نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے حضرت یوسف اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین تھے. حضرت یعقوب اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین تھے. حضرت ابراہیم اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین تھے. حضرت محمد رسول اللہ اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین تھے. کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ مرزا قادیانی سب سے زیادہ حسین ہے؟ نہیں کر سکتے. ورنہ ہم تصویریں بھی آئیں گے، تصویریں موجود ہیں. اس کے بعد 5ویں اور آخری چیز جس سے مرزا کا دجال اور کذاب ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء کرام کے نام مفرد ہے. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یعقوب، یوسف، لوط، یحییٰ اور عیسیٰ محمد علیہ السلام و صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کیسا جھوٹا نبی تھا کہ جس کا نام غلام احمد قادری. کسی نبی کا دنیا کے اندر نام مرکب نہیں ہے، یعنی 2 حصوں والا نہیں ہے، مفرد نام ہے. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، لوط، عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ 5 سوال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جب بھی کسی سے بات ہو کہیں سارے معاملات، سارے موضوع وہ علماء بات کریں گے، صرف ان 5 سوالوں کا جواب دے دیں. نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. تمہارے مرزے کے بھی استاد بے شمار ہیں. نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے. تمہارا مرزا فوت کہاں پر ہوا، دفن کہاں پہ ہوا. نبی لکھنے والا نہیں ہوتا. نبی کی تحریر دنیا کے اندر موجود نہیں. تمہارے مرزے کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے. تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو. اور آخری، نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، تمہارے مرزے کا نام مفرد نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا بھی نبی ذلی، برودی یا کوئی بھی اختلاف کی طرف سے کر لی جائے، ہم ایسے نبی کو قطعاً نبی نہیں مانتے. اس کو جھوٹا کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اور 1974 کا آئین وہ بھی موجود ہے کہ یہ قادیانی مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنائے اور اسی لیے ہمیں جینے کی اور مرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ہمیں زندہ رکھے تو ختم نبوت کے اوپر، موت دے تو ہمیں تحفظ ختم نبوت کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک اعلان مستمر کہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ اس بدھ 13 اکتوبر کو ہماری کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خود بما احباب اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کی دعوت دیں اور خود بھی شرکت کریں اور اپنے تمام دوستوں احباب کو بھی اس کانفرنس کے لیے دعوت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دین کے جو کام ہیں یہ رائے مل جل کے ہی ہوتے ہیں. اکیلا ایک بندہ کہے کہ میں پوری مسجد امامت بھی کروں گا خطابت بھی کروں گا اور سارے معاملات چلاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو دین کے معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے اس معاملات کو جوڑا ہی ایسے ہے کہ یہ معاملات خالی تب ہوتے ہیں جب مل جل کے کام کیا جائے. تو اس کے لیے قرض حسنہ کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا دین ہمارا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. میں اس کی بے شمار مثالیں دیتا ہوں اور ایک مثال تو میں بارہا مرتبہ دیتا ہوں کہ یہاں پر میری ذمہ داری نماز کی ہے. اگر میں نہیں ہوتا تو کیا یہاں پر نماز نہیں ہوتی؟ تو یہ مصلی رسول میرا محتاج ہے؟ نہیں، یہ مصلی رسول میرا محتاج نہیں ہے. اگر میں یہاں پر جمعہ نہ پڑھاؤں تو کیا یہاں پر جمعہ نہیں ہوگا؟ تو یہ نہ ممبر میرا محتاج ہے نہ یہ مصلی رسول میرا محتاج ہے، بلکہ میں اس ممبر کا محتاج ہوں، میں اس مصلی رسول کا محتاج ہوں. اسی طرح یہ اگر آپ نہ بھی تعاون کریں گے تو کانفرنس تب بھی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا دین کسی کا بھی محتاج ہے. لیکن اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا. ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اللہ اس کو دگنا دیں گے وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. تو اس لیے خود شرکت کی بھی کوشش کریں اور اس کے لیے تعاون کی بھی اپیل ہے کہ آپ سب شوق سے اور بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا پورا منظور فرمائے اور ہماری اس کانفرنس کو اللہ اپنے خیر و عافیت سے توفیق سے مکمل کرے. الحمد للہ رب العالمین.